بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو بی این ایس فوڈ کورٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے مزیدار سی چکن میکرونی کی ریسیپی لے کر آیا ہوں، جس کو ہم تھوڑا دیسی سٹائل میں بنائیں گے، جو آپ کو ایک منفرد ذائقہ دے گا اور جس کسی کو بھی آپ کھلائیں گے وہ بہت انجوائے کرے گا۔ کیسے دیسی تڑکے کے ساتھ میکرونی تیار ہوتی ہے اور کون سے مسالے اس میں جائیں گے، اسی طرح کے تمام پوائنٹس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پتیلے میں زیادہ سا پانی لیں گے اور اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون نمک۔ پانی جب بوائل ہونے کے قریب ہو تو ایڈ کریں گے 2 کپ میکرونی پاستا۔ میں نے ایلبو شیپ پاستا کا یوز کیا ہے، آپ کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں۔ جس بھی برانڈ کا پاستا آپ نے لیا ہے اس کی انسٹرکشنز کے مطابق اس کو بوائل کرنا ہے، کیونکہ ہر پاستا کا بوائلنگ ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ میں پاستا کو 7 سے 8 منٹ بوائل کروں گا، پھر سٹین کر کے اس طرح ٹھنڈے پانی سے گزار لیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے اس کا کوکنگ پروسیس رک جائے گا اور یہ اوور کوک بھی نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹک نہ ہو جائیں۔ 4 ٹیبل سپون آئل میں شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون لہسن۔ میڈیم فلیم پر لہسن کو لائٹ براؤن کر لیں گے۔ لہسن کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا، اس سے ذائقہ کڑوا ہو جائے گا۔ اب شامل کریں گے ایک میڈیم سائز باریک کٹا ہوا پیاز۔ پیاز کو فلی نہیں پکائیں گے، بس 2 سے 3 منٹ کے لیے سوٹے کریں گے، اور ساتھ ہی شامل کریں گے 400 گرام کیوبز میں کٹ کی ہوئی چکن۔ یہ بون لیس چکن ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ یہی یوز کریں، کیونکہ میکرونی پاستا کے لیے یہ بیسٹ ہوتی ہے۔ میڈیم فلیم پر چکن کو پیاز کے ساتھ پکا لیں گے جب تک اس کا کلر پنک سے چینج ہو کر وائٹ نہ ہو جائے۔ 4 سے 5 منٹ اس کی بنائی ہو چکی ہے اور چکن کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے۔ اب ایڈ کریں گے 2 میڈیم سائز ٹماٹر کا پیسٹ، اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اب میڈیم ہائی فلیم پر اس کو پکا لیں گے جب تک ٹماٹر کا پانی فلی خشک ہو جائے۔ الحمدللہ یہ فلی ڈرائی ہو چکا ہے۔ پھر شامل کر لیں گے 2 کپ کیوبز میں کٹ کی ہوئی گاجر۔ گاجر کو میڈیم فلیم پر 4 سے 5 منٹ سافٹ کریں گے۔ اس کے بعد شامل کریں گے 2 کپ بند گوبھی اور 2 کپ کیوبز میں کٹ کی ہوئی شملہ مرچ۔ ان کو بھی 3 سے 4 منٹ میڈیم فلیم پر سوٹے کریں گے۔ سبزیوں کو فلی نہیں پکانا اور نہ ہی فلیم کو لو کرنا ہے، اس طرح سبزیاں گل کے جڑ جائیں گی۔ اس سے نہ صرف خوبصورتی بلکہ اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا۔ 3 سے 4 منٹ کے بعد شامل کر لیں گے 1.5 ٹی سپون نمک، 2 ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ، ½ ٹیبل سپون چکن پاؤڈر، ½ ٹیبل سپون پیپریکا پاؤڈر، اگر نہیں ہے تو ½ ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ایڈ کر لیں۔ اچھے سے مکس کریں گے اور شامل کریں گے 3 ٹیبل سپون کیچپ، 2 ٹیبل سپون چلی ساس، 2 ٹیبل سپون چلی گارلک ساس، اور اینڈ میں 3 ٹیبل سپون لائٹ سویا ساس۔ اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ساسز کو زیادہ نہیں پکائیں گے، یہ جل کے اپنا فلیور لوز کر دیں گی، اس لیے ساتھ ہی ہم پاستا ایڈ کر لیں گے۔ دیکھیں پاستا کو آئل لگانے کی وجہ سے یہ بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ سٹک نہیں ہوئی۔ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالے اور ساسز اچھے سے لگ جائیں۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے۔ الحمدللہ میکرونی تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ڈش آؤٹ ہم نے کر لی ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے اور ماشاءاللہ لگ بھی خوبصورت رہی ہے۔ جتنی آپ ایک ہی جیسی خوبصورت کٹنگ کریں گے اتنی ہی ڈش خوبصورت لگے گی۔ ان کھانوں کی خوبصورتی کٹنگ کے ساتھ ساتھ کوکنگ ٹائم پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ نے ان کو ذرا سا بھی اوور کوک کر لیا یہ خراب ہو جائیں گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔
ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مزیدار ہے، سپائسز بالکل بیلنسڈ ہیں، سبزیاں بھی کھڑی کھڑی اور جوسی ہیں۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔